نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد للہ رب العالمین۔ دس از سید محسن بخاری، آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے سلسلے میں گفتگو ہماری جاری ہے۔ کچھ میرے سوال آئے مجھے کہ جی کیا ماتم کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ تو میں نے اس پہ ریسرچ شروع کر دی اور جب بھی کوئی اسلام کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بکس پڑھنی پڑتی ہیں، علماء اکرام کو سننا پڑتا ہے، قرآن پاک کی جو آیات ہیں حدیث کی ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اور خاص کر جب کوئی اسپیشل سوال ہو یا کسی دوست یا عزیز کی طرف سے فرمائش آئے تو پھر ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ نمل میں آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وہ کون ہے جو جب انسان مضطرب ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، تو جب وہ پکارتا ہے تو اس کی فریاد کو کون سنتا ہے؟ تو یقیناً وہ اللہ ہے۔ تو اب اس سے ایک بات نکلتی ہے کہ جب کوئی مضطرب ہوتا ہے، لاچار، مجبور، بے بس، تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ دنیا اس کو چھوڑ چکی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز بھی کرتا ہے، اس کو پکارتا بھی ہے اور وہ روتا بھی ہے اور چیخو پکار یا جو اس سے بن پڑتا ہے، کیونکہ اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کسی کو اپنا دکھ یا اپنا راز نہ بتاؤ، میں تمہارا رازدار ہوں، مجھ سے راز و نیاز کرو، مجھ سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے سوا کون ہے جو ہماری اس حالت میں، اس رابی کیفیت میں تمہاری جو آواز سنتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں چھٹا پارہ کی جو پہلی آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو اعلانیہ طور پر کسی کو برا نہ کہیں، تو لیکن سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جس پر ظلم ہو صرف اسے حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، وہ چیخ و پکار کرے اور ظلم کے خلاف وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور جس نے اس پر ظلم کیا ہے اس ظلم کو لوگوں تک پہنچائے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ ہم اس کے کسی کی مخلوق کو ہم اعلانیہ طور پر برا بھلا کہیں۔ جی، تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، خاص کر ینگسٹرز جو ہیں ان کے سوالات بھی مجھ پر آتے رہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور جب آہوزاری کرتے ہیں، جب ماتم کرتے ہیں، نوحہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، تو یہاں کے لوگ جو یہاں کے لوکل ہیں، انگریز ہیں، دوسری قومیں ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، تم اپنے ہی تو آپ بتاتے ہو کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر انہی کی امت نے، مسلمانوں نے ظلم و تشدد کیا، بربریت کی انتہا کر دی، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ تو آپ اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج سے 1500 سال 1400 سال پہلے کی بات ہے، تو آپ ان کو یہ کس سے احتجاج اور کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ باتیں ٹھیک ہے، ینگ افراد جو یہاں پلے بڑے ہیں یو کے میں، ان کے لیے یہ چیزیں ان کا جواب دیکھنا چاہیے اور ان کو مطمئن کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یقیناً انہوں نے مجھے کہا ہے تو وہ بھی سن رہے ہوں گے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا پڑھتے ہیں قصہ کہ انہیں جنت سے نکالا گیا اور وہ زمین پر آئے، اور یک و تنہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہیں اور اتار دیا، اور حضرت بی بی حوا کو کہیں اور اتار دیا، نہ ان کے لیے کوئی کھانے کا، نہ کوئی رہائش، نہ کچھ چیز نہیں ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی، بار بار کہتے رہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کف افسوس ملنا، اس کی انتہا یہ تھی کہ آپ اپنے زانوں مبارک پہ آپ ہاتھ مارتے تھے زور زور سے، اور روایات میں آتا ہے کہ زخم ہو گئے تھے، وہاں سے گوشت اڑ گیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس اضطراری کیفیت کو دیکھ کے ان کی جو دعا تھی وہ قبول کر لی۔ وہ دعا بھی جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو معاف کر دیا جائے تو ان کو کہا کہ یہ پنجتن پاک کا واسطہ دیں مجھ سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ خود کر سکتا ہے، لیکن یہ جو پنجتن پاک ہیں، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مولا علی علیہ السلام ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، حضرت حسن علیہ السلام ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے۔ ان کو سب سے پہلے، خلق آدم سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ان کو خلق کیا، اور آپ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے پروسیس میں تھے۔ تو یہ ہستیاں اور ہیں اور باقی انسانیت اور ہے، اور یہی سردار انبیاء ہے، یہی سردار جنت ہے، یہی جو بی بی پاک ہے وہ خاتون جنت ہیں۔ یہ بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، اپنی آخرت کی خاطر بھی کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ سنے اس پر عمل کرے، اس پہ ریسرچ کرے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص ہستیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو امتحان لیتے ہیں، انہوں نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی امتحان لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھتے بھی راہ میں تھے جہاں پہ لوگ آتے جاتے تھے، اور وہاں یہ کہتے تھے، ان کی آواز آتی تھی، ہائے یوسف، ہائے یوسف، اور وہ روتے تھے، گریا کرتے تھے، اور اتنا گریا کیا کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ 40 سال تک گریا کرتے رہے، اور بیٹھ کے کیا شاہراہ پہ جہاں سے کافروں کا آنا جانا تھا۔ تو وہ ایک ستو تھوڑے سے اور پانی لے جاتے تھے ساتھ میں، اور ایک درخت جو کہ آبادی کے باہر تھا اور وہاں سے آگے بیابان شروع ہو جاتا تھا، اس کے نیچے بیٹھ جاتے تھے جو رستہ تھا، اور وہاں روتے تھے اور ہائے 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 یوسف، ہائے یوسف۔ تو لوگ قافلے والے یا راہگیر آ کے ان کے پاس رکتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا یوسف مجھ سے بچھڑ گیا، میرا یوسف گم ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ کہتے ہیں میرے بیٹوں نے کیا۔ اچھا، بیٹوں نے کیا؟ وہ بیٹوں کو پوچھتے تھے کہ کیوں ایسا کیا؟ اب بیٹے شرمندہ ہوتے تھے، تو ایک دن بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کر دیں، تاکہ ہماری بدنامی یہ جو کرتے ہیں شاہراہ پہ بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں یہ نہ ہو۔ تو ایک بیٹے نے مخالفت کی، تو پھر اس بیٹے کو اس نے کہا کہ پھر آؤ سمجھائیں اپنے والد کو کہ ہماری بے عزتی نہ کروائیں۔ وہ سارے مل کے
ان کے پاس چلے گئے، ان کو کہا کہ آپ صبر کریں، صبر سے کام لیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے یوسف کو مجھ سے چھین کر اس کو بیچ دیا گیا، اور اب مجھے تم صبر کی تلقین کرنے آئے ہو، صبر کے معنی مجھے سمجھانے آئے ہو۔ انہوں نے یہ احتجاج جاری رکھا، اور لیکن آنکھوں کی، میں نے کہا آنکھوں کی بنائی جاتی رہی۔ ہائے، اب ماتم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ایک کیفیت ہے، انداز ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی اپنا سینہ کو بھی کرتا ہے، کوئی منہ پہ ہاتھ مارتا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ مارتا ہے، کوئی زنجیروں سے اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ سارے اپنے اپنے علاقائی احتجاج کے طریقے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا تو یاد آ گیا کہ یوسف علیہ السلام کو جب بڑی بڑی دیر ہوگی ان کو قید میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ان کے پاس، اور حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ان سے کہ آپ، یہ تو لوگ جہاں ہم لوگ ہیں، یہ جو قید خانہ ہے، یہ تو اچھے لوگوں کا نہیں ہے، جگہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ان لوگوں کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے لیے آیا۔ تو بات چیت میں جب یہ ہوا، یہ اہل سنت کے ایک بڑے ایک مورخ ہیں، ان کا نام ہے ثناء اللہ پانی پتی۔ وہ معرج النبوت میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ روتے رہتے ہیں، لگاتار روتے رہتے ہیں، اور آپ کی یاد میں روتے رہتے ہیں۔ تو پھر پوچھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہے ہیں لیکن وہ صبر کرتے ہیں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ان کے غم کی مقدار کیا ہے؟ دیکھو، ایک محبت ہے نا، ادھر باپ سے اتنی محبت ہے، اور بیٹے کو جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں تو پوچھا گیا تو کہا کہ وہ کتنا کم کرتے ہیں۔ تو اب مثال کیا دی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ ایسے ہے کہ جیسے ایک بوڑھی ماں کا جوان بیٹا، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ فوت ہو جائے تو جو اس ماں کا غم ہے، اس طرح کی 70 مائیں اگر اکٹھی ہو جائیں جن کے نعوذ باللہ جوان بیٹے فوت ہوں، تو جتنا وہ 70 ماؤں کا غم ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، آپ کے والد کو ہے۔ تو ٹھیک ہے، امتحان ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ان ساری ہستیوں کو دینا پڑتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ محرکات کیا تھے، کس نے یہ ان پر ظلم کیا؟ تو بیٹوں نے ہی کیا، اور بیٹے ان کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ اگر ایک بیٹا نہ روکتا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، لیکن انہوں نے احتجاج کیا، لوگوں کو بتایا کہ میرے ہی بیٹوں نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہترین صبر سے کام لیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا ان کا، اور وہ سارا سلسلہ کہ پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، اور کہ میری آنکھوں کو لگائے۔ وہ خود نبی تھے، یعقوب علیہ السلام خود نبی تھے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو اتنی بڑی ہستیاں ہیں وہ، تو وہ پھر کرتا لگایا گیا تو وہ آنکھیں ان کی پھر ٹھیک ہو گئیں۔ تو یہ عالم اسباب ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ مسلمانوں کے خلاف خود باتیں کر رہے ہیں، تو یہ شیوائے پیغمبری ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ہم ادا کرتے ہیں۔ اسی کتاب میں
ایک اور جگہ پہ، بلکہ اس کی جلد نمبر سیرۃ النبی کی جلد نمبر 1 کے آخر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سامنے پیش ہوئے، اور وہ اپنی جو پیٹ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے پیٹ رہے تھے اس جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی وجہ سے، تو وہ ایک احتجاج تھا، ایک پریشانی کے عالم میں، اضطرابی کے عالم میں، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی زیادہ پریشانی میں، آزمائشوں میں کوئی ایسے تھے تو آپ نے زور سے اپنے زانوؤں پہ ہاتھ مارے اور اپنے دکھ کا اور پریشانی کا اظہار کیا۔ تو اسی کیفیت سے یہ بڑا آسان ہے دوسروں کو کہنا کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، وہ کیا تھی، پرانی بات ہے، 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ اپنے آپ کو ہی یہ زخمی کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، غیر انسانی ہے جی۔ لیکن آپ جو میں نے آپ کو یہ قرآن پاک سے حوالے دیے ہیں، پھر ایک اور حوالہ کہ جو جنگ احد تھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ان لوگوں نے جو کہ وہ گھاٹی پہ کھڑے ہوئے تھے، تیر انداز۔ آپ کا فرمان تھا کہ یہ فتح و شکست تو آپ نے نہیں ہلنا، لیکن وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے شوق میں وہ آ گئے کہ اب تو جنگ ان کے حساب سے جنگ فتح، جنگ میں کامیابی ہو گئی تھی۔ لیکن خالد بن ولید اس وقت یہ دشمن تھے اور فوج کے تھے وہ سپہ سالار، انہوں نے بھانپ لیا کہ گھاٹی جو ہے نا وہ خالی ہے، تو وہ پیچھے سے دور سے چکر کاٹ کے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، اور مسلمان جو کہ بالکل مال غنیمت لوٹ رہے تھے اور جنگ جیت چکے تھے، تلواریں نیام میں تھی، تو انہوں نے پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، تو 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ آپ کے چچا، بہت پیارے اور بہت بہادر چچا، وہ شہید ہو گئے۔ تو ان کا یہاں تک ہے کہ ان کو وہیں دفن کر دیا گیا، اور ان کا میں نے زیارت بھی کی ہے جب جائیں ہم مدینہ منورہ میں۔ تو اب جب خبر پہنچی تو جو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے ان کے گھروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، گریہ و ماتم کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ نے جب یہ آوازیں سنی تو آپ نے کہا کہ کاش کوئی میرے چچا حمزہ علیہ السلام پہ بھی کوئی رونے والا ہوتا۔ تو جب یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ خبر سنی تو انہوں نے اپنی خواتین کو بلایا، اور خواتین کٹھی ہو کے آ گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے گریہ زاری کی اور اپنے انداز سے ماتم کیا۔ تو پھر ہر کوچے سے، ہر گھر سے آواز آ رہی تھی رونے کی، ماتم کی اور گریہ زاری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس غم میں شریک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کو بخش دے، ان کی نسلوں کو بخش دے، ان کی نسلوں کی نسلوں سے تو راضی ہو جا۔ تو اس لیے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے، یہ دل کی کیفیات ہیں، اور اپنے غم کا ازالہ اور غم کا اظہار اور احتجاج کرنے کے لیے، اگر وہ جنگ تھی، وہ جنگ نہیں تھی، وہ 72 نفوس تھے، مقدس نفوس تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، پاک و پاکیزہ تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ان کو بھیجا تھا، تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ اتنا ظلم اور بربریت ہوئی کہ ان کو گھیر کے ہزاروں لوگوں نے ان کے گھیر لیا اور بھوکے پیاسے ان پہ ظلم کیا، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ آج کے نوجوان کو میں اس سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ
فلسطین میں غزہ کے ساتھ، غزہ میں فلسطین والوں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں، کیا جوان نہتوں پر بربریت کی، ظلم کیا. اس ظلم کے خلاف اگر وہ احتجاج کریں تو کوئی کہے کہ جو گھر بیٹھا ہے، اے سی میں بیٹھا ہے، وہ کہے کہ کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ تو وہی جانے نا جن کے کنبے، جن کے لاکھوں لوگ جن کے مارے گئے، اور آج بھی وہاں بھوک اور پیاس اور دوائیاں اور چیزیں نہیں ملتی. تو کہاں گئی ساری دنیا؟ اس وقت بھی وہی تھا کہ سارے لوگ یزید کی طرف ہو گئے، اور جو یہ ہستیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تھی جو، ان کو اس طرح شہید کیا. یہ ظلم ہے. اگر یہ امتحان ہے جو کہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا ہوتا، تو انہوں نے یہ خود امام حسین کی روح نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، اگر یہ میری آزمائش یہ ہے، اسلام اس طرح بچے گا تو میں حاضر ہوں. لیکن کیا اس میں اگر وہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تو کیا وہ چھوٹے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، ان نفوس کو جن کا پردے کا، شاعر کہتا ہے کہ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.